بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، جس کے مصنف سجاد حیدر یلدرم ہیں، اس کا خلاصہ پڑھنا ہے۔ تو چلتے ہیں خلاصے کی طرف۔ اس سبق میں سجاد حیدر یلدرم نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ زندگی میں دوستوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، مگر اچھا دوست وہی ہے جو اپنے دوستوں کے حقوق، مصروفیات اور مسائل کو مد نظر رکھے۔ مصنف بیان کرتا ہے کہ میں دلی کے چاندنی چوک سے گزرا تو میری نظر ایک موٹے تازے فقیر پر پڑی، جو بڑے مؤثر طریقے سے اپنی دکھی حالت لوگوں کو بتا رہا تھا۔ کچھ وقفے کے بعد پھر وہی باتیں دہراتا تھا، جن میں اس کی بد نصیبی، معاشی پریشانی اور غریب الوطنی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اہم تھی کہ اس کا کوئی دوست نہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ میں نے فقیر کی باتوں اور حالت پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ اس کے ایسے کوئی دوست نہیں جو اسے کام کے لیے دن بھر 5 منٹ کی فرصت بھی نہ دے۔ یہ ہٹا کٹا فقیر ان سب پریشانیوں سے آزاد ہے، تو پھر کوئی تعجب نہیں کہ میری حالت اس سے زیادہ بدتر ہے۔ اس فقیر کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس کا دوست نہیں ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں میرے دوست میرے خیر خواہ ہیں اور مجھے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کی بدولت میرا نقصان ہو جاتا ہے۔ آج تک کوئی میرے سامنے یہ بات ثابت نہیں کر سکا کہ زیادہ دوست بنانے کا کیا فائدہ ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے دل پر صدمہ ہی کیوں نہ ہو۔ مصنف کے ایک معقول پرانے بے تکلف دوست احمد مرزا ہیں۔ بھونچال کی طرح آئیں گے، گولے کی طرح دروازہ کھولیں گے، آندھی کی طرح داخل ہوں گے، مصنف کے دوست ہونے پر فخر کا اظہار کریں گے اور 1 منٹ بھی ٹھہرے بغیر خیریت دریافت کر کے چلے جائیں گے۔ مصافحہ کے دوران ہاتھوں کو گرم جوشی سے اس طرح دباتے ہیں کہ بعد میں درد کی وجہ سے لکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نہ صرف بلکہ جاتے ہوئے ذہن میں آئے ہوئے خیالات بھی لے جاتے ہیں کہ بعد میں ان کو جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرے دوست کا تذکرہ سنیں۔ مصنف کے دوسرا دوست محمد تحسین ہے، جو دن رات بال بچوں کی فکر میں رہتے ہیں۔ تیسرے پہر کے قریب جب آرام کو دل چاہے گا تب آئیں گے، بیوی بچوں کی بیماری کے تذکرے کریں گے، موسم کا ذکر کرو تو بچوں کے بخار کھانسی کا ذمہ دار خرابی موسم کو قرار دیں گے۔ مصنف کے ایک اور مقدمہ باز دوست ہیں، جو ہر وقت اپنی ریاست کے جھگڑوں، فریق مخالف کی برائیوں، جج صاحب کی تعریف یا مذمت میں لگے رہتے ہیں۔ مصنف کے دوستوں میں سب سے خاص دوست موضع سلیم پور کے رئیس محمد شاکر صاحب ہیں۔ انہیں لٹریچر پڑھنے اور لٹریری آدمیوں سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ ایک دفعہ مصنف کے ہاں آئے اور تبدیلی آب و ہوا کی غرض سے انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ مضمون نگاری کے لیے خاص کمرہ اور پڑھنے لکھنے کے سامان کا انتظام بھی کر دیا۔ مصنف شاکر صاحب کے ہاں پہنچے تو دیکھا کہ نہایت خوبی سے آراستہ کمرہ کوٹھی کی دوسری منزل پر تھا۔ نیچے دل فریب نیچرل منظر کھڑکی کے ذریعے نظر آتا تھا۔ صبح ناشتے کے بعد کام کی غرض سے کمرے میں جانے لگا تو اصرار ہوا کہ پہلے دن آرام کیا جائے۔ مزید کہا کہ گاڑی میں رئیس راجہ طالب کے ہاں چلیں گے، شکار کھیلیں گے۔ مصنف نے ہیلے بہانے کر کے میزبان دوست سے اپنی جان چھڑوائی اور جان گئے کہ ذہنی سکون یہاں بھی میسر نہ ہوگا۔ جلدی سے اٹھ کر کمرے میں آئے اور میز پر موجود سامان کو دیکھنے لگے۔
میز پر کام دار کپڑا، سیاہی کے بغیر چاندی کی دوات، نب کے بغیر قیمتی اور نایاب کاغذ کے بغیر مخملی جلد والی لکھنے کی کتاب اور اعلیٰ درجے کا بیش قیمت سامان پڑا تھا۔ ان سب میں کام کی ایک چیز بھی نہ تھی۔ آخر کار مصنف نے اپنا مفید باکس استعمال کے لیے نکالا۔ اچانک کمرے کے نیچے سے شور و گل کی آوازیں سنائی دیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستخط ہوئی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ شبن پیغام لے کر آیا ہے کہ نیچے کچھ صاحب ملنے آئے ہیں۔ بادل ناخواستہ اٹھ کر نیچے گیا تو دیکھا کہ شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے ہیں۔ ان سے مصنف کا تعارف کرایا گیا۔ جب وہ گئے تو کچھ فرصت ملی۔ کچھ دیر بعد پھر دستخط ہوئی اور پتہ چلا کہ میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہیں، اب ان کو بھی دکھایا جائے گا۔ ان سے نجات کے بعد مصنف کمرے میں آیا تو خیالات غائب تھے۔ جملے کی ترتیب ختم، طبیعت اچاٹ، بڑی مشکل سے پھر لکھنا شروع کیا اور خوش قسمتی سے آدھا گھنٹہ لکھنے کے لیے مل گیا۔ دروازے پر پھر دستخط ہوئی۔ اب کی بار کھانے کے لیے بلایا گیا۔ جب مصنف نے جانے سے انکار کیا تو بار بار اصرار کیا گیا کہ میزبان بھی اسی وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک مصنف وہاں نہیں پہنچ جاتے۔ آخر کار مصنف کو کام چھوڑ کر اٹھنا پڑا۔ سوچا کہ سب سے معذرت کی جائے۔ دوسرے دن وہ گھر واپس آ گئے۔ اختتام میں مصنف کہتے ہیں کہ میرے احباب کی فہرست یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بہت سے باقی ہیں۔ ایک صاحب جو صرف اور صرف مجھ سے قرض مانگنے آتے ہیں۔ ایک صاحب ہمیشہ اس وقت آتے ہیں جب مجھے باہر جانا ہوتا ہے۔ ایک صاحب کو عرصے سے میری دعوت کا شوق ہے مگر پورا نہیں کر پا رہے۔ ایک دوست آتے ہی سوالات شروع کر دیتے ہیں مگر جب جواب دیتا ہوں تو سنتے نہیں ہیں، اخبار پڑھنے لگ جاتے ہیں یا گانا گانے لگتے ہیں۔ ایک اور صاحب ہمیشہ اپنی ہی کہتے ہیں، کبھی میری بھی نہیں سنتے۔ یہ سب دوست میرے عنایت فرما خیر طلب ہیں مگر میں کہتا ہوں مجھ پہ احسان جو نہ کرتے یہ احسان ہوتا۔ یہ خلاصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ ہوگی۔ بغور آپ نے اس کو ذہن نشین کر لینا ہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔